آئیے ناظرین، آج چلتے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر پہ جو دوسری جنگ عظیم میں مکمل طور پہ تباہ ہونے کے باوجود آج دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے، جس کا پاسپورٹ دنیا میں مضبوط ترین پاسپورٹ ہے۔ اور یہاں ایک ایسی زہریلی ڈش بھی کھائی جاتی ہے جس کو بنانے کے لیے سالوں سال کا تجربہ اور سرٹیفکیٹ بھی چاہیے۔ یہاں پر ایک کیٹ آئی لینڈ اور ایک ریبٹ آئی لینڈ بھی موجود ہے۔ یہاں ایک ایسا ہوٹل بھی ہے جس کو مکمل طور پہ روبوٹ چلاتے ہیں۔ اس ملک کا نام لیتے ہی ہمارے دماغ میں ٹیکنالوجی اور کوالٹی پروڈکٹ کا خیال آتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں جاپان کی، جس کا آفیشل نیم اسٹیٹ آف جاپان ہے، جسے سورج نکلنے کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ یعنی دنیا میں نئے دن کا آغاز اسی ملک سے ہوتا ہے۔ یہ ایک جزیرہ نما ملک ہے جو کہ 4 بڑے جزیروں پر مشتمل ہے، مگر اس کے کل جزیروں کی تعداد 6800 سے زائد ہے۔ جاپان کی آبادی 12 کروڑ 40 لاکھ کے قریب ہے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 11واں بڑا ملک ہے۔ اس کا رقبہ 3,77,000 مربع کلومیٹر ہے۔ جاپان کا پرانا نام نیپون ہے اور جاپنیز یہاں کی سرکاری زبان ہے۔ ٹوکیو اس ملک کا کیپٹل سٹی ہے اور اس ملک کا پاسپورٹ دنیا کا مضبوط ترین پاسپورٹ ہے، اور اس ملک کے باشندے 192 ممالک میں ویزا فری انٹری حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں کی کرنسی ین ہے اور انسٹنٹ نوڈلز، واک مین اور ایموجی جاپان کی انوینشن ہے۔ اکانومی: جاپان کی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ یعنی جی ڈی پی 4.4 ٹریلین ڈالر کے ساتھ دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے، جس میں زیادہ حصہ جاپان کی آٹوموٹیو انڈسٹری کا ہے۔ اور ان میں سے کچھ نام تو آپ نے سنے بھی ہوں گے، جیسے ٹویوٹا، ہونڈا، سوزوکی وغیرہ، جو کہ پوری دنیا میں اپنا مقام رکھتی ہیں۔ لمبی عمر: جاپانی لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ یہاں آپ کسی کی عمر کو ٹھیک سے جج نہیں کر سکتے۔ 20 سال کی عمر کا نظر آنے والا شخص 30 سے 35 سال کا، اور 30 سال کی عمر کا نظر آنے والا شخص 50 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ جاپانیوں کی صحت مند خوراک اور ایکسرسائز ہے۔ یہاں 80-90 سال والے بندے آپ کو صحت مند اور چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ جاپان میں بڑے آرام سے آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جنہوں نے پچھلے 100 سال دیکھے ہیں۔ سوسائڈ پارک: لمبی عمریں تو جاپانیوں کی ہوتی ہی ہیں، مگر زیادہ خودکشیاں بھی یہی لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنی سوشل لائف سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو کوئی نقصان یا تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو بہت ڈیپلی لیتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہاں خودکشیوں کی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک جگہ خودکشی کے لیے مختص کر رکھی ہے۔ اس جگہ کو سوسائڈ پارک کہتے ہیں۔ فوگو: جاپان میں ایک ایسی ڈش بھی کھائی جاتی ہے جو کہ ایک زہریلی مچھلی بلو فش سے بنتی ہے۔ اس ڈش کو فوگو کہتے ہیں۔ اس کو بنانے کے لیے شیف کو سالہ سال کا تجربہ اور لیگل لائسنس بھی چاہیے۔ ٹیکنالوجی: جاپانیوں کی ٹیکنالوجی تو اتنی ایڈوانس ہے کہ لگتا ہے کہ یہ لوگ 2050 میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس بات کا اندازہ لگانا ہو تو جاپان کے کسی واش روم میں آپ چلے جائیں۔ جاپانیوں نے تو سکیئر واٹر میلن بھی بنا لیا ہے تاکہ فریج میں یہ کم سے کم جگہ یوز کرے۔ ٹوکیو اور ایسے علاقے جہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے اور وزٹرز کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ آتے ہیں، تو یہاں پہ سستے ترین ہوٹلوں میں آپ کو کیپسول ہاسٹلز بھی نظر آئیں گے۔ جاپان میں جگہ جگہ وینڈنگ مشینیں موجود ہیں جن سے آپ کافی، بسکٹ، کولڈ ڈرنک یا انڈے بھی خرید سکتے ہیں۔ دنیا کی سب سے پہلی بلٹ ٹرین بھی جاپان میں 1 اکتوبر 1964 میں بنائی گئی، اور اس وقت جو جاپان میں بلٹ ٹرین ہے اس کی رفتار 320 کلومیٹر پر آور ہے۔ جاپان کی ٹرینیں بہت پنکچول ہیں، یعنی اپنے ٹائم پہ پہنچتی ہیں۔
یہاں پہ اگر ٹرین لیٹ بھی ہو تو چند سیکنڈ لیٹ ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ٹرین 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو مسافروں کو کاز سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، جو آپ اپنی جاب یا اپنے اسکول کالج میں دکھا سکتے ہیں کہ میں کیوں لیٹ ہوا۔ پورے جاپان میں 5.5 ملین روبوٹس ہیں، اور ایک ایسا ہوٹل بھی موجود ہے جس کو مکمل طور پہ روبوٹ چلاتے ہیں۔ اس ہوٹل کا نام ہینا ہوٹل ہے۔ اسکائی ٹری کے نام سے جاپان میں ایک اونچی بلڈنگ بھی ہے جس کی لمبائی 634 میٹر یعنی 2080 فٹ ہے۔ اس کی تعمیر مئی 2012 میں مکمل ہوئی۔ کونگو گومی، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پرانی کمپنی جو اس وقت بھی کام کر رہی ہے وہ جاپان میں موجود ہے؟ اس کمپنی کا نام کونگو گومی ہے، اور یہ ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے جو ابھی بھی کام کرتی ہے، جسے 578 AD میں بنایا گیا۔ اس وقت کے بادشاہ نے اس کمپنی کو ایک بدھسٹ ٹیمپل بنانے کے لیے بنایا۔ ابھی بھی یہ کمپنی ٹیمپل بنانے میں ماہر ہے اور اس کو 1400 سال کا تجربہ حاصل ہے۔ ٹویوسو فش مارکیٹ، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی مچھلی منڈی جو کہ 100 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے ٹوکیو میں موجود ہے، اور اسے 2018 میں پرانی مچھلی منڈی کو مرج کر کے بنایا گیا۔ یہاں ڈیلی 1600 ٹن سی فوڈ کی تجارت ہوتی ہے، جس میں بلو فن ٹونا سمیت ہزاروں قسم کے سی فوڈ شامل ہیں۔ اس مارکیٹ سے سی فوڈ نہ صرف پورے جاپان کے ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ میں جاتا ہے بلکہ دوسرے ممالک کو بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس مارکیٹ میں 60,000 لوگ کام کرتے ہیں اور صبح 3 بجے یہ اوپن ہو جاتی ہے۔ سوشی، جاپان کی آئیکونک ڈش جو کہ سب سے زیادہ جاپان میں کھائی جاتی ہے اس کا نام سوشی ہے۔ یہ چاول، سبزیاں اور سی فوڈ کو ملا کر بنائی جاتی ہے جو کہ پوری دنیا میں فیمس ہے۔ ماؤنٹ فوجی، جاپان کی سب سے بڑی ماؤنٹین جو کہ 3776 میٹر بلند ہے، اس کا نام ماؤنٹ فوجی ہے۔ یہ اصل میں ایک ایکٹیو والکینو یعنی آتش فشاں پہاڑ ہے۔ آخری دفعہ اس والکینو نے 1707 میں لاوا اگلا تھا۔ یہ پہاڑی ٹوکیو سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس کی چوٹی پر برف کی لہر موجود ہے جس کی وجہ سے یہ بہت دلکش نظر آتی ہے۔ اس ماؤنٹین پر اگر آپ ہائیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو صرف جولائی سے سپٹمبر کے دوران ہی جا سکتے ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں اس پر ہائیکنگ کی اجازت ہوتی ہے۔ نمبر 4، انلکی۔ جاپان میں 4 کے ہندسے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کیونکہ 4 کو جاپانی زبان میں شی بولتے ہیں، اور جو لفظ ڈیتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی آواز بھی شی کی ہے۔ اس لیے یہ لوگ اکثر بلڈنگوں کے 4تھ فلور کا نام بھی 3A رکھتے ہیں۔ 4 نمبر کسی روم کا بھی نہیں رکھتے، اور کسی گفٹ سیٹ میں بھی 4 چیزیں نہیں رکھتے، یا 3 یا 5 رکھیں گے۔ اور جاپان کے کسی بھی ہاسپٹل میں آپ کو 49 نمبر روم نظر نہیں آئے گا، کیونکہ 49 کی آواز شیکو ہے، اور جو ورڈ پینفل ڈیتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی آواز بھی شیکو ہے۔ کرائم ان جاپان، جاپان کے لوگوں کا لٹریسی ریٹ 100% ہے، اور یہاں جرائم کی شرح 0.2% ہے، اور جاپان دنیا میں محفوظ ترین ممالک میں سے ایک ہے، یہاں تک کہ مجرموں کی تعداد یہاں پر موجود پولیس والوں سے کم ہے، اور اگر کوئی جرم کرے بھی تو زیادہ تر وہ سائبر کرائم کا جرم کرتا ہے۔ شبویا کراسنگ، اس جگہ کو ٹائم سکوئر آف ٹوکیو بھی کہا جاتا ہے، جو کہ شبویا اسٹیشن کے باہر موجود ہے۔ یہاں ایک ہی بار میں چاروں سائیڈوں سے ٹریفک سگنل رکنے پر 2500 افراد روڈ کراس کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر 3.5 ملین لوگ ایک دن میں یہاں پر کراسنگ کرتے ہیں، اور یہ جگہ واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یوں تو اس جگہ کو 1920 میں بنایا گیا، مگر 1980 میں شبویا اسٹیشن بننے کے بعد اس جگہ کی ویلیو میں اضافہ ہوا۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں ایک کیٹ اور ایک ریبٹ آئلینڈ بھی موجود ہے؟ پہلے ہم ریبٹ آئلینڈ کی بات کرتے ہیں۔ یہ جزیرہ ہیروشیما کے قریب سمندر میں موجود ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں اس جزیرے پر سیکرٹ ملٹری بیس قائم کی گئی جو کہ زہریلی گیس بناتی تھی۔ جنگ کے بعد اس جزیرے کو انسانوں کے لیے بند کر دیا گیا اور یہاں خرگوش رہنے لگے اور ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ اس جزیرے پر ہزاروں ریبٹس رہتے ہیں۔ وزٹر یہاں آ کر ریبٹس کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں اور یہاں ایک پوائزن گیس میوزیم بھی موجود ہے، اس کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کیٹ آئلینڈ اوشیما کے نام سے جاپان میں ایک جزیرہ ہے جس پر بلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہاں اگر 20 لوگ ہیں تو 120 کیٹس موجود ہیں جنہیں آزادی سے گھومنے کی اجازت ہونے کی وجہ سے اس جزیرے کو کیٹ ہیون بھی بولا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1940 سے 1950 کے دوران اس جزیرے پر حد سے زیادہ چوہے تھے جن کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر کیٹس کو چھوڑا گیا۔ پھر چوہے تو ختم ہو گئے مگر کیٹس کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد ڈسکوری پین چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔